اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو یہ کیا ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، بلکہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو ایک ہی چیز اختیار کرنا پڑے گا، ایک ہی رنگ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو منافق بدترین مخلوق ہے آسمان کے نیچے۔ تو مکے میں یا پکا مومن ہوتا تھا بندہ، یا پکا منافق ہوتا، پکا کافر ہوتا تھا۔ منافقت مکے میں نہیں تھی۔ اور آج بھی ہمارے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مکی نہیں ہوگی، یہ علامت ہے، وہ صورت مدنی ہوگی۔ چونکہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے اور اسلام پھلنے پھولنے لگا اور ثمرات ملنے لگے، تو مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آ بیٹھے۔ اوپر سے وہ مومن کہلاتے تھے، لیکن ان کے اندر کفر چھپا تھا، بغض چھپا تھا، رسول کریم کی دشمنی چھپی تھی۔ نمازیں پڑھتے تھے، حضور سے ملتے تھے، وہاں پر بڑی چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اندر ان کے نفاق تھا، اندر ان کے بغض تھا، دشمنی تھی۔ تو یہ معاشرے کا بدترین طبقہ منافق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ حکمتوں کے تحت خاموش تھے، ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کی پردہ پوشی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی پردہ پوشی ہے کہ وہ تم کو پھر بھی ڈھانپ رہا ہے کہ شاید کبھی ان کے دل بدلے جائیں، جب بیٹھیں گے پاس آئیں گے تو ان کے دل تبدیل ہو جائیں۔ کچھ کے ہوئے بھی، لیکن جن کے نہیں ہونے تھے انہوں نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ بدلے، سورج کو پلٹتے دیکھا پھر بھی دل بدلے نہیں، اور درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا پھر بھی جادو کہہ دیا۔ انہوں نے کنکروں کو حضور کے نام کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ اور جو ماننے والے تھے وہ حبشے سے آ کے مان گئے، ماننے والے فارس سے آ کے مان گئے۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ کچھ پاس رہ کے بھی معلوم رہے۔ ابو لہب رشتے میں چچا لگتا تھا، لیکن اس کا نام لے کے قرآن میں مذمت کی گئی۔ صرف ایک کافر کا نام ہے، نام لے کے مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب حضور نے واز کیا نا تو حضور کی عادت تھی کہ شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے، تو اس بدبخت نے دیکھا کہا تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا باذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ نام لے کے مذمت کی گئی، ہاں رشتے میں چچا لگتا لیکن نام لے کے مذمت کی گئی، اور کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین تم اور ہو ہم اور ہو، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اور سلمان فارس سے آیا تھا، عربی النسل نہیں تھا، فارسی النسل تھا، لیکن ایسا قریب ہوا حضور نے ایک دن سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور بولے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت میں شامل کر لی حضرت سلمان فارسی کو، جو رشتے میں چچا لگتا تھا دھتکار دیا گیا، نام لے کے مذمت کی گئی، قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور وہ فارس سے آیا تو کہا یہ ہمارے اہل بیت سے ہے۔ تو یہ اپنی قسمت ہوتی ہے، جو اس در کی غلامی سعادت مندی سمجھے سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس سے در سے دور ہو جائے وہ رسوا ہوتا ہے۔ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی قربتیں عطا کرے، کہیں پاس رہ کے کلمہ پڑھ کے بھی محروم نہ رہ جائے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ منافق یہ سمجھتے تھے شاید ہمارا پتہ نہیں، لیکن حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ کو کہا کہ یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں، اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے
کے رازدان۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر حذیفہ بن یمان کی دہلیز پہ کھڑے تھے، دروازے کو دستک دی، حذیفہ باہر آئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ اس وقت خیر تو ہے؟ کہا پوچھنے آیا ہوں کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں بتایا، منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں بتایا۔ کہا عمر کیا بات کرتے ہو، عمر تو سراج اہل جنت ہے، اہل جنت کا چراغ ہے۔ ان لوگوں کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بخاری کتاب الایمان میں ان سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، میری زندگی میں 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا ہے۔ سب کہتے تھے کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے، رنگا رنگ سہیلیا پرن کڑے، پریا اوسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے۔ وہ ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے بتایا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ صاحب و سر رسول اللہ، حضور کے رازدان۔ دجلہ کے کنارے پہ حضرت حذیفہ بن یمان کا مرکز انور تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 اصحاب کے مزار اکٹھے تھے۔ 1930 کے اندر یہ حاکم وقت کو خواب میں ملے کہ دریائے دجلہ کا پانی ہماری لہدوں میں داخل ہو گیا ہے، تو ہمیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ ایک دن خواب آیا، 2 دن خواب آئے، تیسرے دن جب خواب آیا تو اس نے مفتی شہر کو بلایا اور کہا کہ یہ خواب 3 دن سے مجھے آ رہا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی قبروں کو وہاں شفٹ کر دیا جائے، یہاں سے مدائن میں۔ تو وہاں سے پھر ان کی قبر کشائی کی گئی، ان 3 اصحاب کی۔ کہتے ہیں جب قبریں کھلی تو خوشبوؤں سے فضائیں بھر گئی۔ یہ 1930 کی کہانی ہے۔ مختلف ممالک کے حکمران بھی آئے اس موقع پر اور انہوں نے جی بھر کے زیارتیں کی، اور آج ان کے مزارات مدائن میں مرجع خلائق ہیں، اللہ کی مخلوق آتی ہے اور یہاں سے فیض لیتی ہے۔ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے منافقت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا، اور آپ کے لیے بھی یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے محفوظ فرمائے، ہمیں کھرا اور سچا مسلمان بنائے۔ عمل میں کمزور ضرور ہے ہم، لیکن ہمارے اندر کوئی نفاق نہ پلنے اور منافقت نہ آنے پائے اور کوئی راہ نہ پا جائے نفاق۔ اللہ ہمیں خیر عطا کرے اور رحمتوں سے نوازے۔ تو حضرت عمر کی آرزو تھی کہ حضور کہیں منافقین کو نکال دینا کہیں، چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی منافق آپس میں بات کرتے کہ یہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں، ہم اندر رہتے ہیں، یہ تو پردہ پوش رسول ہے کہ تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے اور تم اعتراض ان پہ کر رہے ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، تو انہیں بڑے پریشانی ہوئی اور کہ میری نماز رہ گئی، جماعت رہ گئی۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے دروازے پہ، تو جو ہی حضرت عمر قریب آئے ذرا تیزی سے چلتے ہوئے تو کہا عمر مبارک ہو۔ کہا مبارک کس بات کی؟ میری جماعت رہ گئی اور تم مجھے مبارک دے رہے۔ کہا جماعت تو بھی ہونے کو ہے۔ تو کہا پھر یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہ تمہاری آرزو پوری ہوگی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضور نے نام لے لے کے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق، فلاں ابن فلاں مسجد سے دفع ہو جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق۔ 300 منافقوں کو حضور نے مسجد نبوی سے یوں نکال دی۔ منافق الگ ہو گئے، مومن الگ ہو گئے، خبیث اور طیب الگ الگ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک حکمت تھی اس عمل سے منع کیا، اور جب حکمت تھی کہ ان کو نکال دیا جائے تو پھر منافق اور مسلمان الگ الگ کر دیے گئے۔ منافق بدترین مخلوق ہے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں
آگ میں جوسا جائے گا، جلایا جائے گا، کیونکہ یہ دو رخ رکھنے والا ہے، دو منہ رکھنے والا ہے۔ اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی منافقین نے۔ یہ مسجد قباء کے مقابلے میں باقاعدہ مسجد ترار کے نام سے انہوں نے ایک کوٹھا بنا لیا، اور کیوں بنایا؟ کہ مسجد قباء کا رش توڑا جائے۔ یہ طیب پاکیزہ لوگ، حضور کے عاشق، اور یہ کہنے لگے یہ تو پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح مانتے ہیں، ہم ہیں اصل جو ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو ماننے والے، اور مسجد بنا لی باقاعدہ، اور حضور سے عرض کی کہ حضور آئیں اور 2 رکعتیں یہاں پڑھ لیں۔ مطلب کیا کہ آپ آئیں گے تو پھر لوگوں کا رجحان یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب ادھر رخ بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کو توڑا گیا اور آگ لگا کے جلایا گیا مسجد ترار کو۔ وہ مسجد نہیں ہے، فرمایا یہ محاربت کی جگہ ہے، یہ لڑائی کی جگہ ہے، اسلام میں تفریق کی جگہ ہے۔ تو منافقوں نے ہر دور کے اندر، ایک دن منافقوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ صبح کو، اور شام کو واپس پلٹ کے کافر ہو جانا، کہنا کہ ہم تو بڑے شوق سے آئے تھے، یہاں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اس طرح بھی انہوں نے گیمیں کی، بہت کچھ کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، جنگوں کے اندر پیچھے ہٹے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، سازشیں کی، مخبریاں کی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ منافقین کی چالیں، ان کے مکر و فریب، ان کے دجل و تلبیسات نقصان نہ پہنچا سکے، اور اللہ نے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا، اور قیامت تک چھپے ہوئے معاندین اسلام، دشمنان دین اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، لیکن اسلام انشاءاللہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب ہوتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ مغلوب ہم لوگ ہوتے ہیں، حق کبھی مغلوب نہیں ہوا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ اسلام ہمیشہ غالب رہا، اس کی سچائیاں ہمیشہ باقی رہی، اس کا نور ہمیشہ بٹتا رہا، اس کے اجالے زندگی کے اندھیروں کو مٹاتے رہے۔ ہم مغلوب ہوئے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی حکمت عملی کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی مداحنت کی وجہ سے، اپنی باہمی الجھاؤ کی وجہ سے، تفریق کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے، فرقہ بندیوں کی وجہ سے ہم مغلوب ہوئے، ہم رسوا ہوئے، ہم کاٹے گئے۔ لیکن اسلام الحق یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہے، اسلام کبھی بھی سرنگون نہیں ہوگا۔ اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا جب بلال کو کوڑے پر رہے تھے، جب ان سے چکی پر سوائی جا رہی تھی، اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا۔ اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا جب حضور کو ماننے والے صرف 2 لوگ تھے۔ اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا جب حضور مکے سے جا رہے تھے اور مدینہ المنورہ کا رخ کر کے حضور غار ثور کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ اسلام تو اس وقت بھی نیچا نہیں تھا، اسلام کا جھنڈا تو اس وقت بھی اونچا تھا۔ اسلام کبھی بھی نیچا نہیں ہوا، اسلام سر بلند ہے اور اس نے سر بلند ہی رہنا ہے، اس کی اونچائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے ماجرے ہیں، یہ ہمارے قصے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے آج کی اس نشست کے اندر منافقین کی کچھ علامات کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور منافق کی وہ نشانیاں کہ جو اعتقادی نفاق تو نہیں ہے لیکن عملی نفاق ہے۔ منافق اعتقادی منافق ہے، وہ کافر ہوتا ہے، اور دوسرا منافق اعتقادی نہیں، وہ عملی منافق ہوتا ہے، اس کے اعمال منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جب کسی کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ فلاں کا رویہ منافقانہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں عملی نفاق ہے، وہ خرابیاں، وہ کوتاہیاں اور وہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں جو منافقین کی ہیں۔ مومن کی اپنی نشانیاں ہیں، منافقوں کی اپنی نشانیاں تھیں، اور اگر وہی نشانیاں جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو پھر یہ ہمارے اسلام کی، ہمارے ایمان کی اور ہماری عزت کی اور ہمارے وقار کی علامت ہے۔
اور اگر ہمارے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو نشانیاں منافقین میں تھیں، اور ہم ہیں الحمدللہ اندر باہر سے مسلمان، لیکن نشانیاں وہ پائی جا رہی ہیں، تو اس کو عملی نفاق کہیں گے۔ اس کی سخت سزائیں ہیں اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب کسی شخص میں پائی جائیں تو فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان فیض ترجمان سے وہ سن لیجئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ثلاثن آیات المنافق ثلاثن، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو ان غلاستوں سے پاک کروں گا۔ چونکہ سننے اور سنانے کا یہی مقصد ہے، یہ کانوں کی لذت کے لیے تو ہم جمع نہیں ہوتے، آپ کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، تو یہاں آنے کا مقصد یہی ہے۔ اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا اور آپ کے لیے ان بیماریوں سے بچانے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنی اولاد کے سامنے بھی بے توقیر ہو جاتا ہے، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے سامنے تو عزت برقرار نہیں رہتی، وہ اپنی اولاد کے سامنے بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ اس شخص کے جینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے جس کی اولاد بھی اس کو جھوٹا سمجھتی ہو، اولاد بھی کہتی ہو ہمارا باپ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ جانتی ہو، وہ سوچتی ہو، بولتی ہو، کہتی ہو، اپنے اندر میں من میں خیال کرتی ہو میرا باپ جھوٹا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کے جینے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ کیا زندگی ہے اس کی؟ تو فرمایا کہ منافق کی من جملہ علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، آخر بشر تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولاد اولاد کے بارے میں مبخلۃ مجبنۃ، اولاد جب کسی شخص کی ہو جاتی ہے تو اس میں 2 کمیاں آ جاتی ہیں۔ جب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوتا تو یہ کمیاں نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اولاد والا ہو جاتا ہے تو 2 کمیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اولاد بخیل بنا دیتی ہے، اولاد بزدل بنا دیتی ہے۔ صاحب اولاد تھوڑا سا بخل کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بزدلی، جب شادی شدہ نہیں ہوتا، صاحب اولاد نہیں ہوتا تو مشکل جگہوں پہ بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو پھر کہیں کودنے سے پہلے اس کو اولاد کا خیال آتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا مبخلۃ مجبنۃ، دو چیزیں اولاد کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، مبخل بھی اور مجبن، یہ 2 چیزیں۔ تو کہا ہاں کبھی اس سے بخل بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے بزدلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ بہادر ہوتا ہے، عمومی طور پہ اس کی صفت ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ تیسری بات پوچھی کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو مومن سچا ہوتا ہے۔ منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کی زندگی میں کثرت کے ساتھ جھوٹ ہے، زندگی میں کبھی احیاناً
کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم اور سب بیماری اور علاج اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں، اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا ورنہ چل جانا سی طبیعت۔ چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے تو جو ہے وہ کاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے، 15 اس کو دینے، وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تیرے گھر میں تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا؟ جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تو آیا ویلے سر آ گیا، نہیں تو یہ چل جانتے، تبھی تو کچھ دینے نہیں تھے۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہر بار جھوٹ بولیں گے 1 میل، ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے، کسی کے 60 کلومیٹر دور، کسی کے ہزاروں میل دور، سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو، کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو۔ یا اللہ اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہا توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے۔ تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا، نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھوٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے۔ گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے۔ اس لیے سچائی کی طرف آؤ۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں، حاجات ضروریہ کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور کھڑے، اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا۔ وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے، وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، یاد وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں۔ جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں، کہ چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے۔
جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو. اللہ تمہیں برکت دے گا اس وعدہ کے پورا کرنے سے. اللہ تمہیں اپنی رحمت. یہ رویے نفاق کے ہیں کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے. تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے. تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے بات کر رہا ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی اور نہ سنے، تو وہ تمہیں نہ بھی کہے تو وہ امانت ہے. ایک تو کہے نا کہ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، تم سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کی، اور وہ بیچارہ گھر پہنچتا ہے تو کئیوں تک وہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے. تو یہ نہیں، بلکہ وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، لیکن جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے. تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے. یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے. امانتوں کو ادا کرو، امانتوں کو پورا کرو. جو تم نے کسی سے عہد کیا ہے اس عہد پر پورا اترو. میرے حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں ہے. عہد کی پاسداری جو نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. جب عہد کی پاسداری نہیں کرو گے تو یہ منافقانہ رویہ ہوگا اور تم پر خدا کی رحمتیں نہیں اتریں گی. ماضی میں ایک حکمران نے کہا تھا کہ عہد کوئی قرآن و حدیث ہے؟ ہاں قرآن و حدیث ہے صاحب. ہم نے تو کافر سے بھی عہد کیا ہو تو اس کو بھی نبھانا ہوتا ہے، اور ہم اپنے لوگوں سے عہد کرتے ہیں، برسرے بازار کرتے ہیں، سڑک پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور گھر جا کے مکر جاتے ہیں اس عہد سے. پھر تمہارے پہ کون اعتبار کرے گا؟ آیان سلطنت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کھڑے کہاں ہیں جو ان اقدار کی پاسبانی نہیں کر سکتے، عہد نبھا نہیں سکتے جو لکھا ہوا ہے. تو پھر کس طرح ان پر اعتبار ہوگا؟ اور وہ کہیں کہ اللہ کی رحمتیں اترے ہمارے اوپر، کبھی نازل نہیں ہوں گی. یہ وہ اقدار ہیں جن کی پاسبانی تو کافر بھی کرتے ہیں. جب عہد کر لیا پھر پورا کرتے ہیں. اور ہم اپنوں کے ساتھ جب عہد کی پاسبانی نہ کریں، وعدے پورے نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں محرومیوں کا شکار کیا جائے گا اور ہم ان الجھنوں میں پھنسا دیے جائیں گے جس سے نکلنے کا راستہ ہمیں نہیں ملے گا. اس لیے میں حاکمان وقت سے مخاطب ہوں کہ وہ اس پہ غور کریں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں اور ان کے کردار نے جو ہے وہ کس رنگ کے گل کھلانے شروع کر دیے. میں کیا شرمندہ نہیں ہوں کہ آج ایک کافر اسمبلی میں کھڑا ہو کے شراب کی حرمت کی بات کرتا ہو اور کلمہ پڑھنے والے کہیں نہیں شراب چلنی چاہیے. تو پھر اس اسمبلی پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی یا محرومیاں نازل ہوں گی؟ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ الیکشن کی گرما گرمی تھی تو میں نے کہا تھا مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے اور اس ملک کو امن کی بہاریں عطا کر دے. تیسری علامت یہ ارشاد فرمائی اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے. اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجیے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو، آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو، تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے. یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے. دو وقت ہوتے ہیں، جب انسان خوشیوں کے وفور میں ہوتا ہے تو پھر اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے وہ کھڑا کہاں ہے، یا پھر وہ غصے کے وفور میں ہوتا ہے، کثرت غصہ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے. ظفر سے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو، صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو، آپ دیکھو
नॉर्मल जिंदगी के अंदर तो आप मोतदिल होंगे ही होंगे, लेकिन जब आपका बैलेंस खराब होता है खुशियों के वफूर की वजह से, उस वक्त पता चले। किसी को दौलत बहुत ज्यादा मिल जाए तो पता चलता है कि इसकी औकात क्या है, कोई इंतहाई गुर्बत में चला जाए फिर पता चलता है कि इसकी औकात क्या है। खुशियों का वफूर हो तो फिर पता चलता है कि खुशी के अंदर ये फूले नहीं समा रहा और ये क्या क्या गुल खिला रहा है। इसी तरह मनसब और इक़्तिदार मिल जाए तो फिर पता चलता है ये कहां खड़ा है, और जब उसको जो है वो इंतहाई पसमानदगी के अंदर धकेल दिया जाए तो फिर पता चलता है कि वो कहां खड़ा है। इंसान जब अनबैलेंस होता है तो फिर वहां उसकी अक़दार का बैलेंस क्या है, उसकी अखलाकियात का बैलेंस क्या है। ये है इंसान का इम्तिहान, ये है इंसान की आजमाइश। मुनाफिक की अलामत बताई गई, वाइजा खासमा फजरा, जब वो किसी से लड़ाई करता है तो फिर गालियां पकना शुरू कर देता है। तो ये अलामत मुनाफिकत की मेरे रसूल ने बताई है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप घरेलू नाचाकियां हो जाती हैं, बाज़ का कुछ लोग अपनी बीवियों को गालियां देते हैं। मैंने ऐसे रोज केस आते हैं, वो बात करते हैं कि वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उस बेचारी को गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कमजोर है। दो कमजोरों के बारे में अल्लाह से डरने की तलकीन की गई है, एक गुलाम और एक बीवी। ये बेचारी भाग के जा नहीं सकती। फिर गरीब माँ बाप की बेटी हो, सिसक सिसक के रिश्ता हुआ हो, और बाकी बहनें जवान घर बैठी हो, उनका रिश्ता हो ना रहा हो, तो ये भी घर जाके बैठ जाए, कभी नहीं बैठेगी, गालियां सहलेगी, खून के घूंट पी लेगी, लेकिन कुछ नहीं बोलेगी आगे से। और तू फिरौन बन गया है, तू हामान बन गया है, तू कारून बन गया है, जालिम बन गया है, तेरे पास है क्या? बस शोहर होने का तुझे नाज और गुरूर है कि मैं मर्द हूं। ये तेरी मर्दानगी नहीं है कि तू गालियां पक रहा है। तेरी मर्दानगी ये होती कि तू मोहब्बत से जीत लेता उससे, तेरे घर में उसे आसूदगी मिलती, बहार मिलती, करार मिलता, तस्कीन पहुंचती। तो कमजोरों को, बाज मजदूरों को गालियां दे रहे होते हैं, अपने मातहतों को गालियां दे रहे होते हैं, अपने मुखालिफिन के लिए जुबानें इतनी लंबी हो जाती हैं कि अल्लाह याज़ बिल्लाह। तो मैं आपसे ये कहता हूं, ये मिंबर व मेहराब का सबक है, ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ दीन है। ये मुनाफिकों की अलामात में से एक अलामत है, जब वो लड़ता है तो गालियां बकता है, झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है, और अहद करे तो उसकी पासबानी नहीं करता। अल्लाह हमें अहद की पासबानी की तौफीक दे। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम किसी की अमानत के अमानतदार ठहराए जाएं तो फिर उस अमानत को अदा करें। अल्लाह इसकी हमें तौफीक दे कि जब हम किसी मनसब पे हों और हमें उस मनसब के तकाजों को पूरा करने की तौफीकात से नवाजा जाए। अब इस उन्वान से और भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन वक्त सिमट गया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक को दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वो मेरा पिछले 2-1 माह में मुसलसल सफर रहे हैं, तो बाज लोग अपनी रूटीन से आते रहे तो मुझे यही नहीं पाया, तो यकीनन उनको तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे मुबल्लिग आपके सामने खूबसूरत गुफ्तगू करते रहे और आपको उनको सुनने का मौका भी मिला। तो अब इंशाअल्लाह कुछ माह तो तसलसल के साथ मैं आपके साथ ही रहूंगा। अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अमान में रखे और अपनी पनाहों का हिसार अता करे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मैं जुमातुल मुबारक में कोशिश यही करता हूं कि गायब ना हूं, और फिर अगर कहीं गायब हो जाता हूं और मुझे पूरी दुनिया पर असफार की मजबूरियां हैं और लोग इतना तकाजा करते होते हैं कि मैं बाज़ का शर्मिंदा हो जाता हूं, तो फिर मैं कहता हूं ठीक है, वो 100 दलीलें देते हैं कि ये लोग तो रोज सुनते हैं, तो आप हमारे पास आ जाइए। तो कभी मुझे जुमा मिस करना पड़े तो मैं जहां भी होता हूं मेरी दुआएं आपके लिए होती हैं, और मैं जहां भी खिताब कर रहा होता हूं तो वहां जो लोग बैठे होते हैं सिर्फ उनके चेहरे मेरे सामने नहीं होते, आपकी सूरतें भी मेरे सामने होती हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे कि मोहम्मद से वफा तू में तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम।